السلام علیکم ناظرین، اردو ورد میں ہوں آپ کے ساتھ جنید۔ ناظرین، جیسے کہ نواز شریف صاحب کافی عرصے بعد آج کل پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے، اس ڈیل کے ذریعے سے وہ ملک سے ابھی باہر شفٹ ہوئے ہیں۔ تو آئے جانتے ہیں لوگوں سے کہ اس ڈیل میں کتنی صداقت ہے، اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اور لوگوں سے جانیں گے کیا نواز شریف صاحب اپنے صحت کے علاج کے بعد ملک میں واپس آئیں گے یا نہیں۔ جہان زیب بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ نواز شریف صاحب کافی عرصے سے علاج کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ علاج کے بعد ملک میں واپس آئیں گے یا پھر وہ مزید جو ہے نا اپنی اس بیماری کو لے کے مزید ایکسٹینشن لیں گے؟ وہ تو جب تک انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں ہوں گی انڈر دا ٹیبل تب تک تو واپس نہیں آئیں گے۔ اٹس obvious آئی تھنک۔ الیکشن کے دنوں تک اگر صورتحال ان کے فیور میں آ گئی، اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل ہو گئی تو آ جائیں گے، ورنہ باہر رہیں گے۔ دیکھیں بھائی، وہ تو ایک سیاسی بیمار ہے نا، تو علاج تو ایک بہانہ ہے باہر جانے کا، تو آنا چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے پولیٹکس کیا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، یہاں پہ انہیں عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے۔ ان کے اگر کوئی ایلیگیشنز ہے تو ان کو پروف دینا چاہیے، اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو۔ دیکھیں اب علاج کے بہانے میں وہ باہر رہے ہوئے ہیں، اب دیکھیں ہم ایز اے ورکر دیکھیں یا ایز اے نیشن دیکھیں تو برا تو لگتا ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ ہماری حکمرانی کر کے گیا لیکن ابھی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ کوشش ہے کہ وہ آئیں۔ میں پروفیشنلی آئی ایم اے کارڈیولوجسٹ، تو مجھے ان کی کنڈیشن کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے۔ تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انگلینڈ میں یا امریکہ میں ہو سکتی ہے، یعنی کیونکہ ان کا جو کیروٹیڈ آرٹری میں بلاکیج ہے، کورونری میں بلاکیج ہے، اور ان کو ڈائبٹیز بھی ہے، کڈنی کا پرابلم بھی ہے۔ تو آئی تھنک the government has been very kind to him to let him go to England, and I think he'll stay there till he gets his treatment sorted out. It might take 6 months, might take a year. I don't think he's coming back very shortly. میرے خیال میں وہ بیمار تو تھے لیکن اتنے بیمار نہیں تھے۔ بہرحال جو انہوں نے وکیلوں نے ان کے اور ان کے دوسرے لوگوں نے بہانے بنائے تو اس کی وجہ سے وہ باہر ہے، ورنہ یہاں بھی علاج ہو سکتا تھا ان کا۔ بہرحال وہ تو مشکل ہے۔ ہاں، شہباز شریف صاحب تشریف لا سکتے ہیں، ممکن ہے۔ ہاں دیکھیں جی، آنا تو چاہیے ان کو، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، نواز شریف ہے، ان کی مرضی۔ اچھا، ان کی مرضی، وہ آنا چاہیں نہ چاہیں۔ نواز شریف صاحب کا میں فائنل ان ورڈز میں یہ کہوں گا کہ ان کی ایج ہو گئی ہے، اب 60 ایئرس کی عمر میں 64 اور بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب خود اپنا اگر آپ حساب لگائیں تو وہ اب آئی تھنک ہی از گڈ فار نتھنگ فار دس کنٹری۔ نواز شریف ایسے نہیں ہے۔ سر، جو بلاول بھٹو صاحب ہے، جو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین بھی ہے اور جو بولتے ہیں اس کی ویلیو بھی ہے، ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، تو انہوں نے ریسنٹلی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے پورے اس عرصے میں کوئی کرپشن نہیں کی، تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کتنا ویلیو دیتے ہیں؟ پہلے تو میں اس کو کوالیفائی کروں گا کہ بلاول تو پولیٹیشین ہے ہی نہیں، وہ تو وراثتی انہیریٹڈ چائلڈ ہے، تو ہی ڈزنٹ ہیو اے رائٹ ٹو بی دا چیئرمین آف پیپلز پارٹی۔ یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ اگر کرپشن نہ کی ہوتی تو ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ کوئی لمٹ ہوتی ہے نا، اور اس کا اگر کرپشن نہ کی ہوتی تو وہ حساب دے کے تو چھوٹ جاتے، تو وہ تو کوئی حساب ہی نہیں دے سکے، کبھی ایک طرف سے خط آتا تھا، کبھی دوسری طرف سے۔ بھائی، میرے بلاول صاحب کا کیا کہنا ہے، ان کے والد صاحب تو ہے ہی کرپٹ، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی، حالانکہ اتنی کرپشن کسی دور میں نہیں ہوئی جتنی زرداری اور نواز شریف کے دور میں ہوئی، جس کی وجہ سے ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا اس کا۔ اب اسی کرپشن کو دیکھا جائے تو ملک اتنا پیچھے ہو گیا ہے کہ اب قرضہ بھی لینا پڑا بڑی کڑی شرائط پر، اور پھر مہنگائی اور بے روزگاری اسی کی وجہ سے ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس حکومت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں سر، سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی اپنے ایلیگیشنز اوپن ہوئے ہیں، نیب کے کیسز چل رہے ہیں، آپ کو جیسے پتہ ہے مشہور زمانہ کیس منی لانڈرنگ کا بھی زرداری صاحب پہ چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہم اب نواز شریف کے حق میں بولیں گے تو شاید ہم بچیں، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا مفاد دیکھتی ہیں، آج ان کے مفاد میں ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں جس سے ہمیں بینیفٹ ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی فائدہ لے رہے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ یوز کریں جو کل ایسے تو نواز
نواز شریف جب بے نظیر بھٹو زندہ تھی تو جب وہ کمپین کیا کرتی تھی نواز شریف کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کی ماں پہ کیسی کیسی ایلیگیشن کرتے تھے، پھر ہم سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ان کی عزت کی بھی دھجیاں اڑائی. آج وہی بلاول ہے اٹھ کے کہتا ہے یار یہ کرپٹ نہیں ہے. ایک ٹائم پہ تو کہتا تھا نواز شریف سے بڑا کرپٹ کوئی نہیں ہے، شریف فیملی سے بڑی کرپٹ فیملی کوئی نہیں ہے. سیاست میں کہہ سکتے ہیں، سیاسی نعرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے دل سے پوچھیں، ان کے ضمیر بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہوں کہ آیا کہ وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے 30 سال ملک میں حکومت کی ہے نا، یا صوبے میں یا ملک کی سطح پر. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو پھر تو چاہیے تھا کہ ملک کا جو حال تھا وہ اچھا ہونا چاہیے تھا. یا تو وہ نااہل تھے، اگر کرپشن نہیں کی تو پھر وہ نااہل تھے. اگر اہل تھے تو پھر انہوں نے کرپشن ہی کی ہے کہ ملک کی صورتحال کی وجہ سے. میں بس سب آپس میں یار ہیں جی. ہاں تو مطلب ہے ایک چور نے چور کو کیا کہنا ہے کہ یہ ہے نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو کچھ نہیں ہو سکتا جی. قانون تو پاکستان میں ہے نہیں، مطلب غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کو لوٹا ہے اور لوٹ کر باہر چلے گئے. دیکھیں نا جی، قانون جو ہے نا وہ صرف اور صرف غریب بندے کے لیے ہے. امیر بندہ ہے اس کی مرضی ہے، پاکستان میں وہ جدھر جائے جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے. نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں علاج کے سلسلے میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ڈیل ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو واقعی بیماری تھی، تو اگر وہ یہاں پر اس کو کچھ ہو جاتا تو وہ حکومت کے لیے بھی پرابلم بن سکتی تھی. تو اس وجہ سے بیماری کی وجہ سے وہ باہر گئے ہیں. اس دفعہ معافی نہیں ملنی چاہیے. خان صاحب نے باہر بھیجا ہے، یہ ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے ہیں. اس تاثر کو بھی زائل ہونا چاہیے، جیسے کہ تیسے ان کو پاکستان لانا چاہیے، ان کو کورٹ کو فیس کرنا چاہیے. جو ایلیگیشن ہے وہ پروو کرنے چاہیے. اگر وہ گلٹی ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو ان کو چھوڑیں، پھر وہ آئیں دوبارہ کمپین کریں، الیکشن لڑیں، دوبارہ اگر وزیر بنتے ہیں تو ان کی نصیب ہے. لیکن یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، ٹاپ سے باٹم ہونا چاہیے. عمران خان بیچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ڈیل تو وہ کرتے ہیں جو ان کو لائے ہیں، تو اٹ جسٹ گوز ابو ہز ہیڈ آئی ایم افریڈ. خان صاحب تو کوئی ڈیل نہیں کریں گے، لیکن ان پہ پریشر ہے، کچھ عدالتوں کی وجہ سے وہ گئے ہیں. کیونکہ ہر جگہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لوگ ہیں، تو اسی وجہ سے عدالتیں بھی ان کو حق میں ہیں، اس وجہ سے وہ چلے گئے. ڈیل اگر ہوا بھی ہے تو خان صاحب سے کون پوچھے گا ڈیل کے بارے میں، وہ تو پھر ہاں. آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب ڈیل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی اتنی مطلب وہ اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے نہیں کہ اس کو ڈیل میں کوئی شامل کرے. ڈیل تو انڈر دا ٹیبل ہی ہوتی ہے، اس میں تو پھر وہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں عمومی طور پر، ان کے اور میاں صاحبان کے درمیان ہوگی، اگر ڈیل ہوگی بھی تو. باقی خان صاحب سے ڈیل میں کون پوچھتا ہے. تھینک یو سو مچ. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہی ہوگی، رولز کو وائلیٹ کیا ہوگا، اوور رولنگ کی ہوگی اپنے بزنس کے حوالے سے ڈیفرنٹ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی مطلب ڈائریکٹلی کوئی لوٹ مار یا جس کو کرپشن کہتے ہیں وہ کی ہوگی، کیونکہ ان کی فیملیز ایک عرصے سے وہ بزنس کر رہی ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں ایسے لوگ ہیں جو 90s کے بعد جنہوں نے کام شروع کیے ہیں، بزنس شروع کیے ہیں، اور ان کے میاں صاحب سے، میاں برادران سے زیادہ ایسٹس ہیں آج. تو وہ اگر پاکستان بننے سے پہلے بزنسز کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیکٹر میں، ٹیکسٹائل میں، شوگر میں، ڈفرینٹ سیکٹر میں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنی کرپشن کی ضرورت ہے، یا وہ آلریڈی بزنس ٹائکون تھے.